فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں. قرآن حکیم جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا عالم بشریت کے لیے آخری منشور ہے، اور آپ حضرات یا میرے بیشتر سامعین اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مکمل دستور العمل ہے انسان کے لیے. اسی قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ اسراء کی 9ویں آیت میں گزشتہ 2 شبوں سے تلاوت کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے برابر کہ یہ نسبتاً خاصی مشہور و معروف آیت ہے، اور اس کا مضمون بہت واضح ہے. ارشاد الہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ دونوں مجلسیں گویا تمہید ہی میں گزر گئیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر تمہید علمی بنیادوں پر ہو تو وہ تمہید اصل مطلب سے کم نہیں ہوتی، بلکہ
اگر تمہید ہی درست نہ ہو تو انسان کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا منطقی ذہن، جو لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے یا ہیومن مائنڈ کی جو لاجک ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر مقدمات درست نہیں ہیں تو نتیجہ بھی درست نہیں حاصل ہو سکتا۔ اگر تمہید درست نہیں ہے تو نتیجہ بھی درست حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بعض باتیں ہر چند کے تمہیدی ہوتی ہیں، لیکن ان کا گزارش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کل ایک جملہ عرض کیا اور پھر اس جملے کا بھی تکملہ و تتمہ سامنے نہیں آ سکا، حالانکہ آپ حضرات کی ذہانتوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر میں آدھا جملہ کہہ کر خاموش ہو جاؤں تو آپ حضرات باقی آدھے جملے کو خود مکمل کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کا کمال نہیں ہے، اس ذہانت کا کمال ہے جو فضائے مجلس میں پروان چڑھتا ہے۔ خدا کی قسم، جو فضائے مجلس میں ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں، وہ ذہانتیں بڑی کرامتیں رکھتی ہیں، وہ ذہانتیں معجز نمائیاں کر سکتی ہیں۔ کیونکہ فضائے مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی مجلس؟ کس کی مجلس؟ اس مجلس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ اس مجلس میں بنیادی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ مجلسیں مدرسوں کی حیثیت رکھتی ہیں تو پھر اس مدرسے کا بنیادی نصاب کیا ہے؟ بنیادی سلیبس کیا ہے؟ اس سلیبس میں بنیادی کتاب کون سی ہے؟ اب یہ میرے بہت پرانے جملے ہیں، لیکن آپ کو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ یہ جو مدرسہ حسینی ہے، یہ جو مکتبہ ولا ہے، یہ جو تہذیب مودت کی تربیتی بنیاد ہے، یہاں پر اس کا جو بنیادی نصاب ہے وہ بس ایک کتاب پر مشتمل ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ خدا کی قسم، قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ زندہ معجزے کے معنی یہ ہیں کہ صرف باقی معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے جو بے جان میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہی ہے کہ ہم آپ حضرات سے صرف واہ واہ کی توقع نہیں رکھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آہ واہ کے ساتھ واقعاً قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ جب تک قرآن مجید سے زندگی کا رشتہ استوار نہیں ہوگا، اس وقت تک اس دنیا میں یا اس دنیا میں کہیں بھی کوئی کامیابی ملنے والی نہیں۔ تو بہرحال اس قرآن مجید کا یہ فقرہ جو بہت مشہور ہے اور بہت سادہ مضمون ہے بظاہر، کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بے شک ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اب یہ ایک ترجمہ ہے جو میں دہرا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ آسان نہیں ہے۔ ویسے ایک بات عمومی ہے، ظاہر ہے کہ سامعین میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اہل دانش ہیں، اہل سخن ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، وہ حضرات ہیں جو ناموس قلم سے آشنا ہیں،
تو وہ سمجھ سکتے ہیں جو بات عرض کر رہا ہوں. یہ بات میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، بارہا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کسی بھی پیس آف لٹریچر کا ٹرانسلیشن ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ممکن نہیں ہے. یہ ایک عام بات ہے، یہ ایک لٹریری ایکسپیرینس ہے، یہ ایک تجربہ ہے ادبی. مثلاً یہ بات عام طور پر اہل ادب کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا ٹرانسلیشن کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے. شیکسپیئر کیا تھا بھئی؟ انگریزی زبان کا ایک شاعر، ایک ادیب، ایک فنکار. ہم یہ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں، یہ جملہ بھی درست ہے. ہم کہتے ہیں میر انیس علیہ الرحمہ کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. جو مرثیے میر انیس نے تخلیق کیے ہیں اور اس میں جو مناظر پیش کیے ہیں اور جس اسلوب میں، جس طرز میں، جس زبان میں، جن تشبیہوں کا سہارا لے کر، جن استعاروں کا سہارا لے کر، جن پیکروں کا سہارا لے کر میر انیس نے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے، اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے کسی بھی زبان میں. اچھا، اب جب یہ بات سب آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر جب یہ فقیر کہتا ہے کہ یہ تو میر انیس کا کلام ہے، غالب کا کلام ہے، میر تقی میر کا کلام ہے، شیکسپیئر کا کلام ہے، ورڈسورتھ کا کلام ہے، ان لوگوں کا کلام، یہ جو انسان ہیں یہ اگر اپنا کوئی ادبی شاہکار پیش کریں تو آپ کہتے ہیں اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے. اب آپ تصور کیجئے، جو خالق کائنات ہے، جو خالق کلام ہے، خالق سخن ہے، رب سخن ہے، اس نے کوئی کتاب نازل کی ہے، وہ بھی اس تحدی کے ساتھ، اس چیلنج کے ساتھ کہ یہ معجزہ ہے جو نازل کر رہا ہوں. اب بتائیے کیا اس معجزے کا ترجمہ آسان ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ حالانکہ ہر سال 2-4 نئے ترجمے بازار میں آ جاتے ہیں قرآن مجید کے. کچھ حضرات اسے اپنا اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں کہ میرا قرآن مجید کا ترجمہ آ گیا ہے بازار میں، اور اس سے وہ اپنی ذات کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں. عربی زبان کی ڈکشنری دیکھ کر قرآن مجید کی آیتوں کا سادہ سا ترجمہ کر دینا یقیناً آسان ہے، لیکن حقیقتاً قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کرنا جس میں خالق متعال سبحانہ و تعالیٰ کے مرادی معانی کی ترجمانی ہو سکے، آسان نہیں ہے، بلکہ دشوار ہے، اور بہت دشوار ہے. اب میں مجلسی ذوق کے تحت عرض کرتا ہوں کہ یہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے خود قرآن مجید کے ترجمے تیار کر دیے. اب یہاں لفظ ترجمہ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس ترجمے کو لفظی ترجمے تک محدود نہ رکھیے گا. ترجمے کے معنی ہے کہ کوئی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. اور ہمارے یہاں تو اب لفظی حدود سے آگے بڑھیے، ورڈز کی دنیا سے باہر نکلیے. تو میں کہتا ہوں خود خداوند متعال جس نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اسی نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ نہیں، 2 ترجمہ نہیں، بحمد اللہ 14 ترجمے تیار کر دیے. اور اسی لیے اب ہمیں عربی تو آتی نہیں، اور وہ والی عربی تو آتی نہیں جو اللہ کی عربی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ہماری مادری زبان عربی
نہیں، اور اگر عربی سیکھ بھی لیں وقت تیزی سے گزرتا جاتا ہے اور جو باتیں کہنے کا دل چاہتا ہے وہ رہی جاتی ہیں۔ دیکھیے اپنے اسلوب سے اگر میں چند نقطے پڑھ کے اور صرف آپ سے نعرے لگوا کے گزرنا چاہوں تو میرے لیے بہت آسان ہے، اتنا تو یقین ہوگا آپ کو، لیکن میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا غالباً یا پرسوں، میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ کے دلوں میں کسک پیدا ہو جائے، کچھ ٹیس پیدا ہو جائے، کچھ درد پیدا ہو جائے، کچھ پیاس بھڑک جائے آپ کی۔ اب میں کیا عرض کروں، ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، اپنے کنبے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کو برا نہ لگے۔ میرے بہت قریبی خونی رشتہ دار ہیں، اور یقین کیجئے انہیں اردو بھی صحیح لکھنے ہی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، اور انہوں نے کوئی بڑی لمبی چوڑی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں نے ایک مرتبہ، اور ماشاءاللہ فیملی ان کی بہت بڑی ہے، بچے خوب ان کے آنگن میں کھیلتے ہیں، میں نے دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان سے کہا ان بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، اور کچھ ایسا کیجیے کہ یہ بچے عربی زبان سیکھیں۔ تو انہوں نے فوراً بڑے فخر سے کہا میرے سب بچے عربی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ کہا جی اس بچے نے بالکل عربی پڑھ لی ہے۔ تو میں نے ایک کلمہ اس سے گفتگو کی، وہ کچھ بھی نہیں آتا تھا اسے، میں سمجھ رہا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو گھروں پر بغدادی قاعدہ پڑھانے والے آتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ بچوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سکھا دیتے ہیں، حرفوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ دیکھو یہ جو کھڑا نشان ہے یہ الف ہے، یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے یہ بے ہے، اور یہ زبر ہے اور یہ زیر ہے، اور یہ سامنے ہوگا تو الف اور بے ملا کے اب پڑھا جائے گا، اور بے اور الف ملا کے با پڑھا جائے گا۔ یہ جو اس طرح سے پڑھنا سکھا دیتے ہیں، یعنی انہیں معنی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مضمون سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے صرف اور صرف ناظرہ قرآن پڑھنا بچے کو سکھا دیا، اور ہم سے کہتے ہیں میرے بچے کی عربی ختم ہو گئی، یعنی عربی مکمل ہو گئی۔ اب وہ جب کہتے ہیں ختم ہو گئی تو میں اپنے انداز سے سمجھتا ہوں کہ عربی ختم ہو گئی۔ اچھا یہ آپ میں سے اکثر کا تجربہ ہوگا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ حسینی ہیں، اگر آپ مکتب ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں تو بطور خاص آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں، نہ خود کو دھوکہ دیں، نہ معاشرے کو دھوکہ دیں، نہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل کریں، کھلواڑ کریں۔ سہل انگاری اور تساہل پسندی سے کام نہ لیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ وقت بہت سفاک ہے، یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ زندگی دو عناصر کے بغیر بسر نہیں ہو سکتی، علم اور قوت۔ علم خود قوت ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں علم اور قوت، قدرت، طاقت، علم اور شجاعت، ان دو چیزوں کے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت۔ دونوں چیزوں کے لیے ضروری، دنیا بھی اور آخرت بھی۔
علم اور شجاعت. اور یہ جو میں گزشتہ 2 شبوں میں آپ سے 2 چیزوں کی میں نے وضاحت کی تھی، ایک ممبر، ایک علم. ممبر ہے علم کی علامت، علم ہے شجاعت کی علامت. ممبر ہے علم کی علامت اور علم ہے شجاعت کی علامت. پھر کہوں گا ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے ان بزرگوں پر، ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے یہ تہذیب مودت، یہ تہذیب ولایت، یہ تہذیب عزاداری اس طرح مستحکم بنیادوں پر استوار کی اور ان کے لیے وہ علامتیں بنائیں کہ جن علامتوں میں انتہائی گہری اور بلند سماجیاتی نفسیات کے مطالعے کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں. اور وہ یہ کہ ممبر الگ ہوتا، علم الگ ہوتا، تب بھی ذہن بکھرا ہوا ہوتا. انہوں نے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں ہر ممبر پہ علم سجا دیا تاکہ علم اور شجاعت کا رشتہ قائم ہو جائے. واضح ہے؟ خدا کی قسم ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے مکتب اسلام کو یہ تہذیب عزا عطا کی. اور وہ ایسی تہذیب، اس کی ایک ایک علامت. ممبر خالی ممبر نہیں رکھا، علم تو خالی علم نہیں رکھا، علم کا ممبر سے رشتہ جوڑ دیا. اب ظاہر ہے ہر شخص، ہر صاحب فکر اپنے اپنے انداز سے تحلیل کرتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے. اب مثلا غالباً یہ میر انیس علیہ الرحمہ کی کسی ربائی کے جو مصرے ہیں، وہ جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ایک ناز اور فخر محسوس کرتے تھے. کہتے تھے کہ ممبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم. ممبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم. اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا. تو یہ میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک تاثر تھا ممبر اور علم کے تعلق سے. اور ایک اور تاثر اسی طرح سے ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ علم ہے ممبر شاہ حجازی ہے، علم ہے ممبر شاہ حجازی ہے، خوشائے دل مقام سرفرازی ہے. لیکن یہ مقام سرفرازی ہے کہ معنی کیا ہیں؟ دیکھیے حقیقتاً اگر علم شجاعت سے وابستہ نہ ہو تو کوئی کارنامہ انجام نہیں پا سکتا. اگر شجاعت علم کے زیر سایہ نہ ہو تو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اب یہ میری تھیسس ہے، بہت پرانی، ایک بنیادی فکر ہے. تو بنیادی فکر تو نہیں بدلتی نا. جن کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو وہ روزانہ نئی بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں، ایک تھیوری رکھتے ہیں، ایک تھیسس ہے آپ کی، زندگی کا بنیادی تصور کچھ آپ واضح طور پہ رکھتے ہیں، تو فکر تو آگے بڑھتی ہے. مگر
بدلتی نہیں، فکر میں تضاد پیدا نہیں ہوتا۔ واضح ہے؟ تو میری ایک بہت پرانی فکر ہے اور وہ سال بسال آگے بڑھ رہی ہے۔ ریفرنس کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، سبق نیا ہے، ریفرنس پرانا ہے۔ زندگی کوئی بھی ہو، جوانان عزیز، میں کسی مسلک، کسی فرقے، کسی ایک دین کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جتنے انسان ہیں اور جتنے جوان اور نوجوان ہیں، جتنے بچے ہیں ہمارے ملک کے یا انسانی معاشرے کے، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، اگر تمہیں دنیا میں مثبت کوئی کام کرنا ہے، اگر تمہیں دنیا میں پرامن اور پرعافیت ماحول بنانا ہے اور اپنے لیے پرامن اور پرعافیت دنیا کے ساتھ پرامن اور پرعافیت آخرت بھی کمانی ہے، تو دو چیزیں ضروری ہیں زندگی میں، علم بھی ہونا چاہیے، شجاعت بھی ہونی چاہیے۔ علم بھی، شجاعت بھی۔ اس سے زیادہ مختصر نصاب نہیں ہو سکتا۔ چیزیں تو اور بھی ہیں، بہت ہیں، فہرست بنانا شروع کیجئے تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں نکات آپ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہزار صفحے قاموسی تیار کر سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خلاصہ تیار کریں گے، مختصر بات کرنا چاہیں گے، تو اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی بات کہ انسانی عظمت کے ساتھ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، توجہ ہے، انسانی عظمت کے ساتھ، ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ، انسانی عظمت کے ساتھ آبرو مندانہ، مفید، پرثمر اگر زندگی بسر کرنی ہے تو دو عناصر ضروری ہیں، ایک عنصر علم اور دوسرا عنصر شجاعت، اور یہ بظاہر دو ہیں۔ اب میں اپنے بچوں اور جوانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ذہانتیں کہاں تک میرا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ بظاہر دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ علم اگر نہیں ہوگا تو شجاعت بھی نہیں ہوگی۔ بے شک شجاعت وہیں ہوگی جہاں علم ہوگا۔ تاریخ میں اس کی مثالیں آپ تلاش کیجئے گا، میں نہیں پیش کروں گا۔ مگر ایک بات واضح کرتا چلوں، علم ایک وجودی صفت ہے، وجودی یعنی جو چیز پائی جاتی ہے۔ شجاعت بھی ایک وجودی صفت ہے، یعنی وہ صفت جو پائی جاتی ہے۔ جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں یہ سب کسی نہ کسی منزل پر جا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ بنیادی سبق یاد رکھیے گا۔ جتنی صفتیں، میں صفتوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت صفتوں کی بات کر رہا ہوں، جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں، علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، وفاداری ایک صفت ہے جو پائی جاتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، صداقت، سچائی پائی جاتی ہے، یہ جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں بظاہر اس دنیا میں گونا گو صفتیں ہیں، انگنت صفتیں ہیں، بے شمار صفتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، مگر جب ان تمام صفتوں کا شجرہ مرتب کریں گے علمی حکیمانہ نقطہ نظر سے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے، تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہیں نہ کہیں جا کر یہ تمام صفتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ جو اس فلسفے کو سمجھ لے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے توحید پر زور کیوں دیا ہے۔ یہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا فلسفہ کیا ہے؟ توحید پہ اتنا زور کیوں ہے؟
کلمہ لا الہ الا اللہ پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ اب دھیرے دھیرے سنگین بحثیں آ رہی ہیں، اب مشکل بحثیں آ رہی ہیں. اب جی چاہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، اور یا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہمیں آزما لیجئے گا. مگر اب آزمائش ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں ہمیں کوئی بنیادی ایک نظریہ، ایک تصور لے کر اٹھنا ہے، ایک طاقت لے کے اٹھنا ہے. ایک طاقت کے ساتھ اٹھنا ہے. میں نے پہلی تقریر میں غالباً کہا تھا کہ یہ فضائے مجلس شبیر علیہ السلام ہے. یہاں بے شعور بھی آئے تو باشعور ہو کے جاتا ہے. آج دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی کمزور بھی آئے تو قوت لے کے واپس جاتا ہے. تو بظاہر یہ دو ہیں، علم اور شجاعت. حقیقت میں ایک ہیں، چونکہ دونوں ہیں وجودی صفتیں. اب یہ مضمون واقعاً وقت بہت چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنے وقت میں مکمل کر دوں گا اسے انشاءاللہ. کہ کہاں حکیمانہ اور فلسفیانہ سطح پر اس مضمون کو آپ پھیلاتے چلے جائیں منطقی استدلال کے ساتھ، برہانی استدلال کے ساتھ، تو ایک بڑا دقیق مضمون ہے. اور کہاں یہ کہ ہم مجلس اعضاء میں 1-8 گھنٹے کے اندر اپنے جوانوں کو کوئی ایک تصور دینا چاہ رہے ہیں. تو اصل میں تو آزمائش ہماری ہی ہے. اب آپ پھر میں جملہ دہراؤں کہ ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے ان حقیقتوں کو علامتیں دے دیں اور علامتوں میں وحدت پیدا کر دی. اب بس تھوڑے سے سنگین جملے ہیں، برداشت کر لیجئے گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں، علم کسے کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، مگر بتا نہ پائیں گے. ہے نہیں یہ بات؟ آپ میں سے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بھی مشکل ہوگی علم کو ڈیفائن کرنے میں. ڈیفینیشن، تعریف، پریبھاشا، ڈیفینیشن دینا کہ علم کیا ہے مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اور آج تک یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں اور اکیڈمیوں میں بڑے بڑے فلاسفرز تھیوری آف نالج پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ علم کیا ہے، اور کیا علم ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. حصول علم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. علم کی صداقت کا معیار کیا ہے، علم کی سچائی کا معیار کیا ہے. تو ایک طرف یہ کہ علم کی ڈیفینیشن آسان نہیں ہے، حالانکہ آپ سب علم سے مانوس ہیں، علم کے قدردان ہیں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علم پہ ناز نہ کرتا ہو یا علم سے محبت نہ کرتا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا ایسا بدقسمت جو اپنے جہل پہ ناز کرتا ہو. کوئی نہیں ملے گا. اور جاہل سے جاہل آدمی بھی اپنے جہل کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے. جوانوں، عزیزوں، بچوں، میرا اس فقیر کا ایک جملہ یاد رکھنا، علم مٹانے سے مٹ جاتا ہے، چھپانے سے جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے مگر چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. اس لیے جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا علم حاصل کر کے. جہالت کو علم حاصل کر کے مٹانے کی کوشش کرنا، کامیاب رہو گے. اور اگر جہالت کو چھپانے کی کوشش کرو گے تو یہ چھپے گی نہیں، پوری زندگی رسوا کرتی رہے گی، بار بار رسوا کرے گی، بار بار رسوا کرے گی، بار بار رسوا کرے گی. جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. میرا خیال ہے آج بچوں کو یہی ایک جملہ یاد رہ جائے گا تو میری محنت سوارت. تو کبھی اپنی جہالت کو، نادانی کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا کہ پردہ ڈالے چلے جا رہے ہیں. وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے.
پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، جس میدان میں جو ہے، ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے زندگی کا کوئی میدان چنا، جو بھی میدان ہے، جس بھی سماجی پس منظر کے ساتھ آپ ہیں، جو آپ نے میدان چنا، جو اپنی زندگی کا ایک منصوبہ بنایا، کوشش کیجئے اس میدان کی پوری معلومات ہو آپ کے پاس، اس میدان کا پورا علم ہو آپ کے پاس، اس میدان کا پورا ہنر ہو آپ کے پاس، اس میدان کی پوری نالج ہو، پوری اسکل ہو، پوری مہارت ہو۔ آپ جس میدان میں بھی قدم رکھیں، یہ عزم لے کر قدم رکھیں کہ آپ کے نقش قدم کے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ واضح ہے؟ یہ نیت کر لی؟ نہیں، کل کرو گے؟ کل نا انشاءاللہ، صبح کی نماز کے بعد یا ابھی؟ بس اور کیا، ابھی سنا اور دل نے عزم کر لیا، یہ تیاری کر لی، نیت کر لی، اپنے آپ سے وعدہ کرو، کسی اور سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو کہ زندگی کے جس میدان میں بھی قدم رکھو گے، اس عزم کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ کہ تمہارے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے، مگر آگے بڑھنے کا سلیقہ یہ رکھنا کہ آگے بڑھنے میں راستے کے دوسرے لوگوں کی حق تلفی کر کے آگے نہ بڑھنا۔ یہ جو آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، بالکل دوڑنا ضروری ہے، ایکسل کرنا ضروری ہے، ترقی کا راستہ طے کرنا ضروری ہے۔ زندگی میں جمود نہیں ہونا چاہیے، جمود یعنی موت۔ حرکت و عمل سے عبارت ہے زندگی، آگے بڑھیں، اور حرکت و عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ برابر کہتا آیا ہوں، برابر کہتا رہوں گا کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ بغیر علم کے عمل کرو گے تو وہ عمل نہیں ہوگا، کار عبث ہو جائے گا۔ عبث تو کار عبث نہ کرو، علم کے ساتھ آگے بڑھو۔ علم کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ اور اب آج کچھ عموماً جو ہے ہمارا طریقہ انڈائریکٹ وے میں شوق دلاتے ہیں، آج تو ہم ڈائریکٹ ہی کہتے چلے جا رہے ہیں، تو برداشت کر لو، ٹھیک ہے؟ اب اتنی دور سے آپ نے ہمیں بلایا ہے تو برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ اچھا، یہ آج میں آخری دن کہتا ہوں، آج ہی کہہ دوں، لوگ عموماً جب دور سے آتے ہیں اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، اور جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو عموماً یہ ہم لوگوں کے یہاں گویا رسمی تہذیب کا ایک حصہ ہے، رخصت ہوتے وقت کہتے ہیں، خاص طور سے اگر عزیز رشتہ دار ہوں اور بے تکلفی کا مال ہو، بھائی کہا سنا معاف کر دینا۔ میں معلوم ہے کیا کہتا ہوں؟ جاتے وقت کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ بچوں، بلایا کس لیے؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا ہے نا، تو پھر کہا سنا یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ کہا سنا بھلانا نہیں، کہا سنا یاد رکھنا۔ تو اس میں ایک بات کیا تھی، ایک جملہ کیا تھا؟ ٹو دی پوائنٹ۔ ایک جملہ یہ تھا، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ بھولنا نہیں ہے بات۔ دوسری بات، جس میدان میں قدم رکھو کوشش کرو سب سے آگے رہو، مگر آگے پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ باتیں کچھ کہہ دیں،
اچھا اب بھی پلٹ کے آتا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم کی ڈیفینیشن اگر پوچھ لوں میں تو سائنٹیفک انداز سے یا پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن دینا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، علم کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا دوسرا عنصر کیا ہے؟ شجاعت. شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بھی مشکل ہو جائے گی. ابھی میں بہت اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن، ورنہ ایک ایک بچے کو اٹھا کے پوچھ لیتا کہ بتاؤ شجاعت کے کیا معنی سمجھتے ہو؟ شجاعت سب کی زبانوں پہ ہے شجاعت. اچھا اب یہاں بزم میں مجھے معلوم ہے شعراء، ادباء، اہل فکر، اہل دانش بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چیلنج کر رہا ہوں ایک بات، اور وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے انسانی ادب میں، لٹریچر میں جو کچھ ہم اپنی فکر اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بہترین طریقے سے، اسی کا نام ادب ہے، یعنی لٹریچر. تو لٹریچر میں شجاعت ابھی تک لٹریچر میں بھی ڈیفائن نہیں اچھی طرح ہو پائی. لوگ کہیں گے کہ کچھ زیادہ ہی بڑے بڑے دعوے کرنے لگے ہیں یہ، مگر میں آپ سے اپنے دعوے کی تصدیق کرا لوں گا. شجاعت یہ عربی ادب، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بچپن سے عربی زبان پڑھی، عربی ادب پڑھا، تو اب عربی ادب میں برسہ برس سے، 1000 برس سے زیادہ، 1400 برس سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں کیا جو انسانوں نے لکھی ہیں، جو انسانوں نے لکھی ہیں، عام انسانوں نے، اس میں شجاعت کی تشبیہ یا استعارے کے طور پر شیر کا ذکر ہوتا ہے. دھیان سے سنیے گا. زید کالاسد ایک عام ضرب المثل ہے. جب بھی ادب پڑھتے ہیں، فنون بلاغت، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، زید کالاسد یعنی زید شیر کی طرح ہے، یا زید اسد، زید نہیں شیر ہے. گویا شیر کہہ دیا تو بہت انتہا ہو گئی، یعنی وہ بہادر ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، شیر درندہ ہے، شجاع نہیں ہے. شیر ایک درندہ جانور ہے، شجاع نہیں ہے. شجاعت تو وہ صفت ہے جو صرف روح انسانی میں ہوتی ہے، روح حیوانی میں نہیں ہوتی. مجھے معلوم ہے اعتراضات ہوں گے، کل بھی کہہ چکا ہوں، پرسوں بھی اعتراض کیجئے، آیا کس لیے ہوں؟ یا میری اصلاح ہو جائے گی یا آپ کی اصلاح ہو جائے گی. دیکھیے شجاعت انسانی صفت ہے. اب میں واضح کر دوں مثال، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی پوری قوت کو اپنے شکار پر صرف کر کے اپنی بھوک مٹا لینا درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے. یعنی کسی کو ہلاک کر دینا درندگی نہیں ہے، درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے. شجاعت تو نام اس کا ہے کہ کس موقع پر کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کون سی قوت کتنی صرف کی جائے. اس کا نام شجاعت ہے. یعنی اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، درندگی صرف زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، شجاعت نہ جانے کتنی زندگیوں کو پناہ دیتی ہے. درندگی زندگیوں کا خاتمہ کرتی ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ صرف اپنی ذاتی بھوک اور خواہش کو مٹانے کے لیے. شجاعت انسانیت کو پروان چڑھاتی ہے، شجاعت زندگی کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہے.
اسی لیے اب مثال دے دوں بس اتنی تمہید کے بعد کہ اس پوری کائنات میں جس ذات کو، جس شخصیت کو تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شجاعت میں واقعاً اللہ کی معجز نما شخصیت تھی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میدان خندقی میں آ جائیے، میدان خیبر میں آ جائیے، میدان بدر میں آ جائیے، کسی میدان میں آ جائیے، اپنے مقابل آنے والے کو ایک ضربت سے ہلاک کر دینا علی کے لیے ہمیشہ آسان تھا، مگر اپنے دشمن کو زیر کرنے کے بعد ہٹ جانا، سینے سے اتر جانا، سینے سے اتر جانا، یہ شجاعت ہے، یہ درندگی نہیں، شجاعت ہے. عزیزو جہانو، بے شک مولا علی شجاع تھے، لیکن شجاع کے کیا معنی ہیں؟ شجاع کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی قسم جو لوگ شجاعت امیر المومنین کے تذکرے میں صرف امر کا، مرحب کا، انتر کا، دشمنوں کا قتل دکھاتے ہیں، وہ علی کی شجاعت نہیں دکھا پاتے. میرا جملہ یاد رکھنا، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں. مجبوری تھی، فضیلت نہیں. علی زندگی بانٹنے آئے تھے. علی قتل کرنے کے لیے نہیں آئے. اب یہ جو میں نے کہا نا کہ علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں، تو اس پہ اعتراض تو ہوگا کہ انہوں نے فضیلتوں کا انکار کر دیا، یہ منکر فضائل ہیں، ہے نا؟ ہونا ہی چاہیے ہنگامہ، کچھ بات تو ہونی چاہیے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول رحمت کی قسم، رسول امن و اسلام کی قسم، محمد مصطفیٰ رحمت عالم کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، کسی کا بھی قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی. اور اگر جاننا ہو تو پھر میدان خندقی میں آئیے، دیکھیے جب عمرو ابن عبد ود آیا ہے تو مولا امیر المومنین نے کیا گفتگو کی ہے اس سے، کیا گفتگو کی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا بچوں، یہ عمرو ابن عبد ود ہے، ود نہیں ہے. عبد ود، واو پر زبر ہے، ود نہیں ہے. ود کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، اور ود ایک بت کا نام تھا جس کا قرآن، یہ کلمہ قرآن میں بھی آیا ہے، ودًا وسواعا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے. تو وہ عمرو ابن عبد ود تھا، ود نامی بت کا بندے کا بیٹا تھا جو بت شکن کے سامنے آ گیا تھا. جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ بت کے بندے کے بچے کی کیا حیثیت ہوگی. جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو تو بت کے بندے کے بچے کی ہمت سامنے آ گیا. کتنے ہی بڑا ڈیل ڈول ہو، ڈیل ڈول سے کیا ہوتا ہے،
کہتے ہیں عامر ابن عبد ود بڑا ڈیل ڈول تھا. مولا علی تشریف لائے. اب وہ پوری تفصیل تو اب وقت نہیں ہے نا, آپ حضرات کے ذہنوں میں جنگ خندق موجود ہے. تشریف لائے. اس نے کہا بھئی کون آ رہا ہے؟ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. کہا واپس چلے جاؤ, میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. کہا مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. اچھا, گفتگو شروع تو یہاں سے کی, لیکن اب ظاہر ہے ہمارے آپ کے اعتبار سے امام تھے, ولی تھے, حجت خدا تھے, شجاع تھے, اللہ کا زندہ معجزہ تھے شجاعت کے میدان میں. بس اس نے تو تمام تر اپنی گستاخیاں کر دی تھی رسول کی شان میں, اسلام کی شان میں. اپنا نیزہ چبھو دیا تھا خیمے میں اور للکار رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اسے ایک ضربت میں ختم کر دینا ان کے لیے کوئی کمال تھا, کوئی معمولی بات تھی, کوئی بڑا کمال تو نہیں تھا. مگر انہوں نے کہنے کے باوجود, دیکھیے اب یہ میرا ہی جملہ ہے, میں شاید 10 برس 12 برس پہلے میں نے کہیں کہا تھا, اب دہرا رہا ہوں, یاد آ گیا. امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, اس عالم شجاع, اور اس شجاع عالم کا نام ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسے میں بدل دیتا ہے. جو میدان کارزار کو مدرسے اور تربیت گاہ میں بدل دیتا ہے. کہا اچھا تم آئے ہو, تم نہیں لڑنا چاہتے مگر ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں. مگر دیکھو لڑائی کے کچھ آداب ہوتے ہیں, یہ لڑائی کے آداب سکھانے کا موقع ہے, وہ بھی دشمن کو. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایسا عالم اور شجاع ہے جو غیر تربیت یافتہ دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا, دشمن کو تربیت دیتا ہے, پھر بھی اگر وہ احسان نہ مانے تو سزا دیتا ہے. ابھی میدان جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں. دیکھو میں تو پیادہ آیا ہوں, گھوڑے پہ سوار نہیں آیا, تم گھوڑے پہ سوار ہو, ایسے تو لڑائی نہیں ہوتی. فوراً وہ گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور اپنے گھوڑے کو پے کر دیا. اچھا اب یہاں ٹھہر کے اب ایک دو جملہ, اگر 1-2 منٹ آج زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا. دیکھیے یہ تشنا رہ جائے گا مضمون. خدا کی قسم تمام مورخین تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اکثر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو گھوڑے پہ نہیں, پیادہ جاتے تھے. اور آقا کی جو زرہ تھی نا, اس زرہ میں صرف سینے کا حصہ تھا, پشت کا حصہ نہیں تھا. تاریخ کا یہ بیان ہے, تاریخ کا بیان ہے, میرا نکتہ نہیں ہے, یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے. مولا علی کے حریفوں نے کہا ہے علی کی جو زرہ تھی اس میں سینے کا حصہ تھا, پشت کا حصہ نہیں تھا. کسی نے پوچھا یا علی پشت کی طرف تو کچھ نہیں ہے؟ کہا خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میری پشت کی طرف سے کوئی حملہ آور ہو سکے. دو باتیں, شجاعت دیکھو, شجاعت یعنی کیا؟ شجاعت یعنی کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. خیبر میں بھی خود پیادہ گئے تھے, اور آنے والا مرحب و انتر جو آئے تھے وہ کیا گھوڑے پہ سوار آئے تھے. یہ پیادہ تشریف لے گئے تھے. ذرا دیکھو تو صحیح کس مولا کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور ایسے ہی خندق میں خود پیادہ تشریف لے گئے. آنے والا ہے کہ بھئی جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں, میں تو پیادہ ہوں تم سوار ہو. درس دیا نا, سبق دیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا دیکھو ایسا ہے, میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہہ رکھا ہے, تمہاری طرف سے یہ اعلان ہے کہ 3 سوال مجھ سے جو بھی کرے اس میں ایک بات ضرور مان لیتا ہوں. دیکھیے یہ تربیت ہے, یعنی تم جو کہتے ہو اپنی بات کا پاس و لحاظ تو رکھو. یہ علی ہے, یہ ولی ہے, یہ مربی ہے,
یہ اسم مبارک رب کی تجلی ہے کہ جو دشمن کی تربیت کر رہا ہے. اور جب تک تاریخ مولا کے ان جملوں کو دہراتی رہے گی اس وقت تک جو بھی غور کرے گا اس کی تربیت ہوگی یا نہیں؟ تربیت ہوگی نا. سبق دیا ہے کہاں امیر المومنین نے؟ بھئی میں نے سنا ہے تم سے 3 باتیں کوئی کہے تو 3 میں سے ایک ضرور مان لیتے ہو. اب یہ جنگ کی باتیں ہیں یا جیسے لگ رہا ہے دوستانہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہے قوت علی، یہ ہے نفس کی قوت و شجاعت. یعنی شجاعت اس کمال کا، اس ملکے کا نام ہے کہ جہاں دشمن ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے، حملہ نہ کرنے پائے، کہنے والا اپنی پوری بات کہہ لے اور منوا لے. کہاں صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا تو پھر میں 3 باتیں کہتا ہوں، 3 میں سے مان لو. اسے کہتے ہیں اتمام حجت. کہا پہلی بات یہ کہ واپس چلے جاؤ، پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو امیر المومنین اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، اس کے معنی کیا ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی دعوت دینے کے معنی ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. تو میری زندگی ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. اسلام لے آئے گا، یہاں میری تلوار سے بچے گا، زندہ رہے گا اور آخرت میں بہترین زندگی پائے گا. اب پھر دہراؤں، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں. اس لیے کہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے، زندگی دینے آئے تھے، زندگی کا درس دینے آئے تھے، زندگی کی تربیت کرنے آئے تھے. سبحان اللہ. اپنی بات کہی، کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام تو قبول نہیں کر سکتا. کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا، مجھ سے لڑائی نہ کر، جنگ نہ کر. اب یہ دوسرے جملے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. اگر ایسا ہی کم ظرف ہے کہ دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے. واضح ہے یا نہیں؟ میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، تو دونوں جہان کی زندگی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے، واپس چلا جا. اب بتائیے قتل کرنا علی کی مجبوری ہوئی گی یا نہیں؟ جب اس نے یہ بات بھی نہیں مانی تو پھر آپ نے اسے مبارزت کی دعوت دی اور کہا ٹھیک ہے پھر جنگ کر لیتے ہیں، اور اس کو پورا موقع دیا. ورنہ پھر عرض کر رہا ہوں ایک وار میں ختم کر دینا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، مگر اسے اتنا موقع دیا کہ اس نے اپنی پوری قوت آزمائی اور اس کی ایک ضربت نے حضرت کے فرق مبارک پر ایک زخم ڈال دیا. یہ سب جانتے ہیں آپ، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں. اور اس کے بعد جب خود وار کیا اور اس وار کا اثر یہ ہوا کہ وہ قریب مرگ تھا اور چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کریں، اور اس نے گستاخی کی. اور یہ روایت نہایت شانداری کے ساتھ بطور خاص مولانا روم نے بار بار بیان کی ہے اور تمام حضرات بیان کرتے ہیں. ادھر اس نے گستاخی کی اور آپ اس کے سینے سے ادھر آئے. یہ انداز بتاتا ہے کہ بزدلی کہاں ہے، شجاعت کہاں ہے. اب سمجھے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات امیر المومنین کا پایہ شجاعت کتنا بلند ہے؟ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا عالم شجاعت ہے. جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا
عالم شجاعت ہے، نہ علی کے علم کی کوئی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی انتہا تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میں بس یہی کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معجزہ الہی کا نام ہے کہ جسے اگر لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کو اگر پیکر میں ڈھالا جائے تو علی بنتا ہے۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں۔ سبق یہ ہے کہ دو چیزوں کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، علم اور شجاعت۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر فرد ہماری ملت کا اور عالم انسانیت کا اپنے اندر دو عناصر پیدا کرے، شجاعت اور علم، علم اور شجاعت، تو پھر زندگی بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی، موت بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی۔ اور یہ بات کربلا والوں نے سکھا دی۔ آج 2 محرم ہے، کہتے ہیں آج آقا حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا تھا۔ کربلا کے معنی بھی سمجھیں۔ میں کل کہہ رہا تھا نا 1400 برس گزر گئے، ابھی پوری تفسیر کربلا سامنے نہیں آئی ہے۔ استاد لکھنؤ جناب شیخ امام بخش ناسخ کا شعر ہے، اس زمانے میں انہوں نے یہ شعر کہا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آج کے کسی شاعر نے کہا ہے۔ وہ کہہ گئے ہیں کہ زمانے کے ستم سے روز ناسخ، زمانے کے ستم سے روز ناسخ نئی ایک کربلا ہے اور میں ہوں۔ آج پوری دنیا میں ہر فرد بشر یہ محسوس کر رہا ہے، ہر روز نئی کربلا ہے، لیکن وہ کربلا جو کربلائے حسینی ہے وہ اپنی جگہ بے نظیر ہے، بے نظیر۔ کہتے ہیں آقا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور جب پہنچے ہیں جو آپ سنتے آئے ہیں، بس انہی جملے کو دہرا دوں، اس میں معنویت ہے، اس میں بھی ایک حقیقت ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے آقا کا رہوار روکا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کئی رہوار تبدیل کیے، لیکن اس منزل سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتائے، اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے۔ کسی نے بڑھ کے کہا کربلا، کہا بس تو پھر ہماری منزل آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، ہماری منزل آ گئی، کربلا آ گئی۔ یہ ائمہ اطہار وہ ہیں جو زمانے کے لمحے لمحے کو اور مکان کے ذرے ذرے کو پہچانتے ہیں۔ یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی اور موقع ملا تو تفسیر کر سکوں گا۔ یہ اللہ کی حجتیں، یہ ائمہ، یہ معصومین، یہ اولیاء اللہ، یہ انسان کامل، یہ وہ ہیں جو دامن زماں کے لمحے لمحے کو پہچانتے ہیں اور عرصہ مکان کے ذرے ذرے کو پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ کربلا ہے، مگر گواہ بنا رہے ہیں مورخین کو، تذکرہ نگاروں کو، دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی کسی نے کہا کربلا ہے، کہا ہاں تو بس اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ہماری منزل آ گئی۔ حضرت سید الشہداء سے پہلے خود امیر المؤمنین جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، کوفے سے نکلے، کربلا سے گزر رہے تھے، تیز تیز گھوڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے لجام کو کھینچا، باغوں کو کھینچا، رکے اور ایک خاص تڑپ کے ساتھ گھوڑے سے زمین پر آئے، بیٹھے اور گریہ کرنا شروع کیا۔ آقا امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین خیر تو ہے؟ کہا ہاں۔ لوگوں نے دیکھا کہ مٹھی مٹھی خاک اٹھا رہے ہیں، سونگ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ علی مٹھی مٹھی خاک اٹھا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں یہ جگہ ہے، یہ یہاں خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے جوانوں کا لہو بہے گا، یہاں ہمارا بیٹا ذبح کیا جائے گا،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو آقا امیر المومنین کا انداز تھا وہی آج حسین کا انداز ہے۔ گھوڑے سے اترے اور سب کو بلائے، کہا دیکھو یہی وہ جگہ ہے، اب یہی ہمارے گلے کٹیں گے۔ ہمیں یہی اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ خیمے لگا دو، بس وقت نہیں ہے، آپ سوچ سوچ کے گریہ کرتے رہیے گا۔ میں تو بس گریہ کرنے کی بھی تشنگی بڑھا رہا ہوں، سوچ سوچ کے گریہ کرنا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پروردگار سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں آپ کو نہ رلائے، اور غم حسین میں کبھی آپ کی آنکھوں کو خشک نہ رکھے۔ خدا کبھی غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو خشک نہ رکھے۔ جو غم حسین میں آنکھیں خشک رہیں گی وہ دونوں جہان میں تاریک رہیں گی، آخرت میں بطور خاص وہ آنکھیں تاریک رہیں گی، وہ آنکھیں بے نور رہیں گی۔ ہماری آنکھوں کا نور ہے اشک عزا میں پوشیدہ۔ آقا نے کہا خیمے لگا دو۔ جب خیمے لگانے کی تیاریاں ہوئیں تو دشمن کے افراد قریب آئے، کہا نہیں، دریا کے کنارے ہم خیمہ نہیں لگانے دیں گے۔ یہیں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مشہور تو یہ ہے نا کہ 7ویں سے پانی بند ہوا، لیکن یہ 2 محرم کو جو منع کیا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے ہم خیمہ نہیں لگانے دیں گے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ بندشیں آپ کی تدبیریں 2 محرم سے شروع ہو گئی تھی۔ دشمن کا منصوبہ یہی تھا کہ حسین تک اور حسین کے بچوں تک ایک قطرہ پانی کا پہنچنے نہ پائے۔ جیسے ہی دشمن نے تعرض کیا تو کہتے ہیں کہ آقا حسین کے لشکریوں میں، چھوٹا سا لشکر تھا، بظاہر چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن ایک نیا سپاہی تھا آقا کا جو راستے میں ملحق ہوا تھا، اس کا نام تھا زہیر قین۔ زہیر قین کوئی معمولی انسان نہ تھے، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، زہیر قین کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ زہیر قین ایک مدبر، ایک مفکر، ایک شجاع، ایک بہادر، ایک مکمل سماجی حیثیت رکھتے تھے زہیر کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت بس اتنا ہے کہ جب تک آقا حسین سے دور رہے جو کچھ تھے، مگر جیسے ہی آقا حسین کی صحبت میں آ گئے ایک چشم کرم حسین کی پڑی اور منقلب ہو گئے آقا کے ساتھ۔ یہ زہیر ہیں جنہوں نے آستین الٹ لی۔ کہتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ آقا حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگانے نہ دے۔ آقا حسین نے جو یہ دیکھا اور سنا تو فوراً سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو زہیر کے ساتھ عباس اپنی آواز ملا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے کیا کیا؟ جناب زینب کے پاس آئے، بہن زینب میں کچھ نہیں کہوں گا، عباس کو بلا لو۔ عباس سے کہو بھیا ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے، خیموں کو ہٹا لو، دریا دشمنوں کے لیے چھوڑ دو۔ جناب زینب نے عباس کو بلایا، بھیا عباس زہیر کو سمجھاؤ آقا حسین کا حکم ہے ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری یہ ناچیز سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے لیے علوم قرآن اور معارف اہل بیت
کہ دروازے کھول دے۔ پروردگار ہمارے سروں پر ہمارے معاشرے کو علم اور شجاعت کے اوصاف سے مالا مال کر دے۔ پروردگار ہمارے سروں پر عالم اور شجاع علماء اور مراجع کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور ان کے ہم منصب جتنے مراجع کرام ہیں ان کے اوپر اپنا خاص لطف و کرم فرما، امت کو ان کی ہدایت نصیب رہے۔ پروردگار ہمارے شجاع رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو سلامت رکھ اور ان کی رہبری سے امت کو ترقی کا راستہ طے کرنے کا شرف عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر امام آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔